الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حضرات، میں نے 30ویں پارے میں سے سورہ جو فجر ہے اس کی آخری جو چند آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوش نصیب انسانوں کا ذکر فرمایا ہے. وہ خوش نصیب انسان کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تھوڑا سا حال یہاں بیان فرمایا ہے کہ خوش نصیب وہ انسان ہے جو مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک، زندگی میں جو بھی معاملات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، اللہ کے ساتھ جو راضی رہے. اللہ قیامت کے دن اور دنیا سے جاتے وقت جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کچھ ذکر کیا ہے. وہ انسان کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، ایمانداری سے اگر اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے ماحول پہ غور کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے جس طرح کھڑا ہوں، ایمانداری سے بات کرے. ایک انسان کو اگر نظر دوڑائے تو اللہ سے ہمیشہ راضی ہی رہنا چاہیے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مفت میں یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ ہوائیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ رنگو بو، یہ رنگا رنگی دنیا کی جو اتنا کچھ اللہ نے عطا فری میں کیا ہے، اتنی نعمتیں دینے والے کے ساتھ انسان راضی کیوں نہیں رہتا؟ پھر انسان کو انسان بنایا. اللہ اگر چاہتا تو انسان کو کوئی اسی کی روح کو کسی اور روح میں بھی، کسی اور چیز میں بھی ڈال سکتا تھا. کئی مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان
اللہ کے ساتھ تو خوش نہیں؟ کیا تو سمجھتا نہیں تو کون سی تو نے کارگزاری کی ہے، کون سی تو نے محنت اور کوشش کی ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا؟ تجھے اللہ نے ایک ڈور ڈنگر کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ایک کتا بلا خنزیر نہیں بنا دیا؟ اللہ نے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے جانور، وہ چھوٹے چھوٹے رینگنے والے گندگی اور پخانے میں پیدا ہو کے پخانہ ہی کھا کے پخانے میں مر جانے والے، ان کے اندر بھی روح ہے، اللہ اگر وہ پیدا کر دیتا تو اللہ پہ راضی نہیں؟ اللہ نے تجھے کیا بہترین ایک نسل انسانوں کی جو اس میں سے پیدا کر دیا، تیرا سر، تیری آنکھیں، تیرے ناک کان، تیرا منہ مکھڑا، یہ تیرے کان، تیرے اعضاء، ہاتھ پاؤں، اور اندر مشین، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپڑے، یہ فراں، یہ لبلبا، یہ اتنا کچھ، اور عقل اور شعور عطا کر دیا۔ کتنے پیسے دیے تھے انسان نے اللہ کو اس سارے کام کے، ابھی بھی اللہ پہ راضی نہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اولاد کی جو نعمت عطا کی، اب بھی اللہ نے اسے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، اتنا کچھ عطا کیا، اس کو ماں، اس کو باپ، تایا چچا، بہن بھائی، اتنا کچھ۔ کیا انسان سمجھتا نہیں اللہ پہ اس کو راضی رہنا چاہیے؟ اے اللہ یہ سب تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری ہی مہربانیاں ہیں ساری۔ کتنی تھوڑی محنت انسان کرتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے نا، میں نے کوشش کی اور میں نے یہ فصلیں پیدا کی، میں نے باغ لگائے، میں نے، اللہ کی قسم انسان کی محنت بہت تھوڑی ہے، اللہ کی محنت اس میں بہت زیادہ ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے زمین کو کھودنے پہ ایک دانہ پھینکنے کے بعد بس اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہوا تیرے دانے تیرے منہ کے اندر لقمہ ڈالنے کے لیے، اناج، پھل پھول، اتنا کچھ پیدا کرنے، زمین کو الگ حکم، اتنی بڑی مشین بھی زمین کی چلی اس میں سے، پھر اللہ نے اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اتنی بڑی مشینری، اور کیسے کیسے فرشتوں کے ذریعے ہوائیں جو ہیں وہ ان فصلوں کو اور انسانوں کو دے رہے فری کے اندر ہی، اور پھر اسی مٹی کے اندر جس کو آپ چکھ کے دیکھیں، کوئی نمکین نہیں، کوئی میٹھی نہیں، کیسے کیسے رسیلے اور میٹھے اور طرح طرح کے رنگ برنگے، کیسی کیسی مشینری اور اندر کیسی کیسی فرمیں لگا کے مٹھاس پیدا کر دی۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل، اس کی رحمتیں ہیں۔ کتنی تھوڑی انسان کی میں، اتنا بڑا سورج فصلوں کو پکانے کے لیے اللہ نے لگایا، اللہ نے چاند کو چاندنی، یہ چاند کی چاندنی بکھیرنے کے لیے مٹھاس، اور جو یہ کام کرتا ہے یہ تمام اللہ کی محنت بہت زیادہ ہے، انسان کی تو بہت تھوڑی محنت۔ بڑی سا بڑا انسان چاند جگہ نوکری کر کے چاند ٹکے لے آئے گا، اور وہ کہتا ہے میں نے مکان بنایا، یہ مکان کی اینٹیں اور اینٹوں کی مٹی کس نے پیدا کی تھی، کس نے سیمنٹ پیدا کیا تھا، کس میں ساری دنیا، یہ سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا، اب بھی اللہ پہ راضی نہیں ہے یہ انسان کو کتنے مخلوقات کے اوپر اللہ نے فضیلت دی۔ فضیلت کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں پھر اپنے جیسے کئی انسان، ہر انسان سوچے، ایمانداری سے اپنا جائزہ لے، ہر انسان لاکھوں اور کئی کروڑوں انسانوں سے وہ بہتر ہیں، شکل کے لحاظ سے، رنگ و روپ کے لحاظ سے، عقل و شعور کے لحاظ سے، سوچنے کے، نعمتوں کے، آل اولاد اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر گننا کوئی چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنا کچھ اللہ نے دے دیا۔ یہ اللہ پہ راضی نہیں ہوتا انسان؟ کیوں راضی نہیں ہوتا؟ جو راضی نہیں ہوتا اس کے لیے پھر اللہ نے پھر کوئی اور معاملہ کیا ہوا ہے۔ جو انسان راضی ہو جائے پھر انسان کے ساتھ، اور ہم جو لوگ ہیں، ہم جو مسلمان ہیں اور آخری نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی امت، ہمارے ساتھ تو اللہ نے اسپیشل سلوک کیا ہے۔
ہم اگر یہ ساتھ ہی ہمارے یہ چند میلوں کے فاصلے پہ یہ انڈیا یہ ہندوستان ہے اپنے ہی ہاتھ سے بڑے ہوئے وہ گڑے ہوئے وہ بت اور اپنے یہ وشنو ہے یہ شیوا ہے یہ فلانی ہے یہ فلاں دیوی اپنے ہی ہاتھ سے گڑ کے ان کو سجدے کر رہے ہیں. اللہ نے تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا. کیا سمجھتے ہو اللہ پہ راضی نہیں رہنا چاہیے انسان کو؟ کیوں انسان نہیں کہتا اللہ میں راضی ہوں میرے سونے مالک میں میرے پیارے اللہ میں راضی ہوں تجھ پہ؟ کیوں راضی نہیں رہتا؟ پھر صرف یہ نہیں ایمان کی دولت دی نبیوں کا سردار چن کے محمد الرسول اللہ ہم جیسے نکموں کی جھولی میں ڈال دیا. یہ اس کا کرم ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے. سارا ہمارے ایک پنجابی شاعر تھے میں نے کئی دفعہ یہ بات سنائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے انسان کے بچے اوے تاریاں دے بل دے نہیں چراغ تیرے واسطے اوے میویاں دے لدے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے اوے امب تیرے لئی نہیں انار تیرے واسطے اوے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے اوے مکھیاں بنا دیاں نہیں شہد تیرے واسطے اوے کاؤ تے پیندی تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. اوے لکھاں نالوں چنگائی اوے لکھاں نالوں چنگائی اے احسان کردگار دا حالی بھی تو بندے یا شکر نہیں گزاردا. کیا کچھ اللہ نے تجھے نہیں دیا انسان کیسا. میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں یہ بات یہ جو ناراض ہونا ہے نا اللہ کی قسم یہ صرف اللہ کا حق ہے بندے کا کوئی حق ناراض ہونا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. ناراض تو ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا جائے اور پھر بعد میں کہا جائے میں نے یہ احسان کیا تھا اس دیکھو جی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. کیا احسان کیا ہے بندے نے اللہ کے اوپر کہ وہ کہے کہ اللہ نے اب میرے ساتھ یہ کیا اور میں اب ناراض ہو گیا ہوں. انسان کتنی ناانصافی کر رہا ہے ایمانداری سے سوچیں. انسان اس قدر ناانصافی کہ ایک انسان دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں او جی ہم آپ کے ساتھ گوڈے گوڈے راضی ہیں نکو نک راضی ہیں بس جی سر کے پاؤں کی جوتی ایڑیوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہم راضی ہیں. اتنا بندوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک بات کے اوپر راضی اور مالک کے اوپر سارے کا سارا ہی ناراض ہے. کس قدر یہ ظلم ہے ناانصافی ہے. کوئی بندہ ایک نعمت کو کسی کو چیز دیتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بھائی میں مرتے دم تک تیری بات یاد رکھوں گا اور عجیب بات ہے اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے یاد ہی نہیں اس کو آتا کہتا ہی نہیں کہ میں مرتے دم تک اللہ سے خوش ہوں بھائی میری آل اولاد بھی اللہ پہ خوش ہے. کیوں انسان نہیں ایسا کر؟ پھر وہ انسان دنیا کے وہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایک پائی پیسہ نہیں تھا کوئی درم دینار نہیں تھا کوئی سونے چاندی کی چیز کوئی مٹی کا ایک ذرہ بھی انسان کے ہاتھ نہیں تھا. دنیا میں آیا اللہ نے اس کو عقل و شعور دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہ کیا مقام کئی کوٹھیاں اس کو تھا کاریں اس کو دے دی نوکریاں بڑی بڑی اچھی اس کو فیکٹریوں کے مالک اللہ نے اسے بنا دیا. عقل و شعور عطا کرنے کے بعد ایسے ایسے کام ان کو دیے اللہ نے ساری زندگی کبھی نقصان ہی نہیں ہوا. لیکن اللہ سے انسان یہ بھی راضی نہیں ہے کہ میری فلاں ایک چیز جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی. مجھے ایک آدمی نے یہ کہا وہ بڑا شکوہ کر رہا تھا بڑا شکوہ شکایت. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا حافظ صاحب کبھی میرے بھی 8 پتر ہوتے نا. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی یہ میرا دشمن کے 8 بچے ہیں میرے صرف 7 پتر ہیں. اللہ پہ راضی نہیں. کیا انسان
کیا چاہتا کیا ہے؟ ایک مومن جو ہے ان تمام چیزوں پہ جب غور کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے ایک مٹی کے ذرے کو اللہ نے اٹھا کے کہاں کا کہاں پہنچا دیا، کیا 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 کوئی، اور کیسے کیسے پاگ لگا دیے ہیں اللہ تبارک، وہ راضی رہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو مومن دنیا میں ہر روز 3 مرتبہ صبح یہ بات کہتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں راضی ہوں، میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، میں راضی اللہ، میں راضی ہوں۔ اور دنیا کسے کسے رب مانتی ہے؟ کوئی مردوں کو مانتا ہے، کوئی فلانوں کو مانتا ہے، کوئی قبروں کو رب کا مطلب ہوتا ہے ضروریات پوری کرنے والا، یہ لفظ یاد رکھ لینا، جو ضروریات کائنات کی پوری کرتا ہے، انسانوں کی، مخلوق کی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اے اللہ میں تجھے رب مانتا ہوں۔ کتنے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹالیوں کو اور پیپلوں کو اور دریاؤں کو اور سانپوں کو اور گائے کو کئی خدا مانتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچایا، اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے اللہ دین اسلام تو نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میں میرے مالک بڑا راضی ہوں، شکر ہے میں دین اسلام، دنیا میں بھی سلامتی اور قیامت کے دن بھی جہنم سے بچ کے سلامتی جنت کے اندر اللہ لے کے جائے گا۔ اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، وبی محمد نبیا، دنیا میں کسی کو لیڈر مانتا ہے، اے اللہ میں اس کو لیڈر مانتا ہوں جس جیسا لیڈر نہ کبھی ماں نے پیدا کیا نہ کبھی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ، میں ان کو لیڈر، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ، پوری کائنات کا ایک قائد اعظم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اے اللہ میں راضی ہوں، میری جولی میں اللہ نے کیا کیا دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اس کو دہراتا ہے ایمان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، جو ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ کہتا تھا نا میں راضی ہوں، اللہ قیامت کے دن بھی اس کو بلا کے کہے گا جو تو چاہتا ہے نا بتا تو کیا، میں تجھے وہ دے کہ میں تجھے آج راضی کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، ایمان کا ذائقہ صرف اس آدمی کو آتا ہے، یہ دین کا ذائقہ، یہ ایمان کا ذائقہ اس کو آتا ہے جو دل و جان سے کہے اللہ میں راضی ہوں تجھے رب مان کے، اسلام کو دین مان کے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو اپنا نبی، راہبر اور رہنما، آخری نبی مان کے۔ اللہ فرمایا اس کو ایمان کا ذائقہ آئے گا، غور کرے گا نا جب کہ اللہ نے مجھے کیا کوئی کچھ دے دیا ہے، اے اللہ، اور ساری دنیا کے بناوٹی خداؤں کو ماننے والوں کے سامنے حقیقی خدا کے سامنے چکنے والے کو جو مزہ ہے وہ اسے ہی مزہ ہے۔ ایک بندے کو پتا ہو یہ فلانے بندے ان کی جولیوں میں کوئلے ہیں اور ان کوئلوں کو وہ ہیرے سمجھتے ہیں، اور ایک بندہ جس کی جولی میں اصلی ہیرا اس موجود، اور وہ سمجھ جو اس کی خوشی ہے کہ ان جاہلوں ڈنگروں کو کیا پتہ ہے کیا چیز ہے، اصل ہیرا تو میرے پاس ہے۔ یہ خوشی جو ہے، یہ جو ایک لہر، یہ سرور اور مسرت جو ہے، یہ جس آدمی کو تبھی ملے گی جب اس بات پہ راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو دہرایا، فرمایا جس وقت اذان ہو جیسے امام کہے ویسے انسان ساتھ ساتھ کہتا جائے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہے۔ جب اذان ختم ہو جائے، اذان ختم ہونے کے بعد وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ سارا پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پڑھنے والے کے لیے پتہ کیا انعام ہے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے حدیث کی کتاب میں غفر لہ ذنبہ، صحیح ابن حبان کتاب میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پیدائش سے لے کے اس وقت تک جب یہ اس نے پڑھا سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو راضی یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرمانے والا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نے اس حدیث کئی دفعہ یہ حدیث پڑھی، جب بھی پڑھتا ہوں یقین مانیے دل ثابت نہیں رہتا کہ یا اللہ ہم جیسے مسکین اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کیا فرما دیا۔ میں جو آدمی کامل ایمان کے ساتھ اکثر کہتا رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، جو آدمی پڑھتا رہے اکثر کوئی بات ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس بات پہ راضی اور عملاً راضی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضمانت دیتا ہوں لآخذن بیدیہ، قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، میں ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر چھوڑ کے آؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ میں جو آدمی اکثر کہتا رہے انا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں چل جنت کے اندر تو چلا جا۔ ایک مومن کی ساری زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ نے چاند احکامات، یہ سارے کا سارا دین چاند احکامات ہی ہیں۔ صبح نماز پڑھی تھی، اب وقت آیا پھر 2 گھنٹے پاٹھ، پھر کتنے کام انسان کو اللہ نے کہے ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دے۔ اللہ نے احکام اتارے، جو من رضیہ فلہ الرضا، جو اس پہ اللہ کے احکام پہ راضی ہوگا نا اللہ اس کو رضامندی اپنی عطا کرے گا۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، سنے اپنی کانوں سے، لوگوں سے یہ باتیں یہ سنی ہوتی دیکھیں، ایک مسلمان راضی نہیں ہے، اللہ پہ راضی نہیں۔ کوئی بھی کام اگر وہ کہتا ہے یار کیا، ایک عورت ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام بس اسلام نہ پینٹ پہن سکنے، اب تو پینٹ پہننے کا خیر رواج اور نکروں کے آنے کا اب تو یہودیوں کا باقاعدہ ایک تسلط ملک پہ ہوتا جا رہا ہے نا۔ اب تو بات نہیں میں کہتا، اب تو یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں کا اب تو بہت دورہ ہے نا، اب تو بات ہی چھوڑیں۔ لیکن ایک وقت تھا لوگ تانگ تھے کئی، جو ماڈرن ذرا چند جماعتیں پڑھنے کے بعد یار کی بس نہ بندہ نچ سکتا ہے نہ گا سکتا ہے، بس یہ اللہ نے منع کیتا ہے کی کریے ہن، دل اللہ نے منع نہ کیتا ہوں تینوں کر کے وہاندا میں کی کرنا سی، میں راضی نہیں اللہ کے اوپر۔ عورت ہے کپڑا پہن کی کرے ہوں، دل تے کرتا سی باواں تو بغیر تنی ننگی ہوندی سارے نوں بہا کے ٹردی، میں بھی پر میں کی کراں، اللہ منع کردا ہے، راضی نہیں اللہ پہ۔ اسلام نماز کی کرا، نماز پڑھنی اور ڈزان ہو گئی اتنے ہون کی کریے، بس راضی نہیں کوئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں گیا کہ بندہ کسی کو ملا، وہ بس آنا پی گیا یار کی مولوی صاحب کہندے سن پیسے ہو گئے نہیں جا، مولوی صاحب نے مینوں تنگ کیتا سی، کسی نیکی کے اوپر راضی نہیں، نیکی کر کے بھی۔ ایک انسان جو سود نہیں کھاتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، پورا تولتا ہے ایمانداری سے، اس کو چاہیے اللہ پہ راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں کر کے اگر کسی کا دل راضی ہوتا ہے نا، یعنی لوگ تو کہ تنگ آ جاتے کی مصیبت پہ گئی ہے یار، نہیں فرمایا اگر کوئی نیکی کر کے راضی ہوتا ہے تو یہ اس کے ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ قرآن مجید نے کچھ خاندانوں کا ذکر کیا ہے، ان خاندانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے سپارے سے لے کے آخری
30ویں سپارے تک اللہ نے بڑا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو دنیا میں چن لیا۔ یہ خاص گھرانے تھے، نیکی کا کام کرنے والے، تو نیکیوں کے لیے، یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنے والے گھرانے تھے۔ یہ ان کا بڑا اللہ نے کہا میں نے استفاء کا، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، یہ چنے ہوئے گھرانے ہیں اس مخلوق کے اندر۔ یہ چنے ہوئے گھرانوں کا ایک حال حدیث کے اندر بیان ہے، یہ کیسا چنا ہوا گھرانہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چنے ہوئے گھرانے کی ایک بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ چنا ہوا تھا، اس کی ایک بات کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کے، اور بچہ چھوٹا جو پیدا ہوا ہے، ابھی ایک ہی بچہ ہے، اس کو لے کے نا فلاں جنگل جو ہے، اور ایسا جنگل، ایسا صحرا کہ وہاں ایک گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، چلو وہاں اس بیابان میں اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ اور کتنی دور ہے؟ عراق کا علاقہ، اس میں بستی، اور بستی، وہاں سے نکل کے وہ کیسے کیسے جنگلوں سے چلتے چلتے وہ سانپ، وہ ٹھوئے، وہ فلانے، وہ زہریلے درندے جانور، کیسے موسموں سے، کون سی اس دور میں سڑکیں تھیں، چلتے اپنی بیوی کو لے کے، اس معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے کو لے کے اوپر کبھی اٹھا لیتے، کبھی کاندھے پہ، کبھی ویسے، آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کتنے دن لگے تھے اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس۔ اللہ بتاتا کیا، ادھر آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کبھی آئے ہی نہیں تھے ادھر، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ اب ادھر جانا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے جانا ہے، اب اس وادی کو کراس کرنا ہے۔ آتے آتے جہاں بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے پہلی دفعہ بنایا تھا بیت اللہ، اس کے بعد پھر طوفان نوح میں وہ شہید ہو گیا، پھر کچھ اس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی زمین کے اندر بنیادیں باقی تھی۔ اللہ نے جب وہ مقام آیا، کہا یہاں اے ابراہیم اپنی جوان بیوی حضرت ہاجرہ کو اور بچے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو عام بچے نہیں تھے، کوئی عام بچے نہیں تھے، اللہ کا نبی، پتہ نہیں کتنا معصوم اور کتنا، میں ہیرے سے مشابہت نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم ہیرا کوئی چیز نہیں، جیسا وہ بچہ خوبصورت تھا۔ اور قرآن مجید نے فلما بلغ معہ السعی، اس کے دوڑنے کا ذکر کیا، اس کے چلنے کا ذکر اللہ قرآن مجید میں کرتا ہے۔ اس بچے کو جب ماں نے وہ نیچے، وہ پانی کی چھاگل تھی، تھوڑے سے ستو وغیرہ کوئی چیز تھی، وہ نیچے رکھا، بچے کو نیچے بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دیکھ کے آپ نے چہرہ پر وہ دوسری طرف رخ موڑ کے آپ واپس جانے لگے۔ یہ اس خاندان کا ذکر ہے۔ ایسے بیوی نے چند قدم چلے اس کے پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دھیان نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم پیچھے نہیں دیکھنا۔ یہ جب جا رہے تھے، کافی ابراہیم علیہ السلام مرد تھے، تیز چلتے چلتے جب کچھ فاصلہ ہو گیا تو بیوی نے یہ بات کہی، صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا ابراہیم الی من تترکنا، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے یہاں تو کچھ، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر یہ ہیں، اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اس گھرانے کی خوبیاں دیکھیں کیا ہے، جب یہ کہا کہ اللہ کے سپرد، ایک ایسے جنگل، قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، رب انی، اے اللہ میں نے اپنے اور اپنی اولاد کو دیکھو کس
ایسے جنگل اور ایسے صحرا میں چھوڑ دیا ہے، یہاں تو کوئی گھاس نہیں، کوئی چیز اگتی نہیں. اس میں ایک خوفناک منظر پہاڑیوں کے درمیان. جب کہا نا میں تمہیں اللہ کے سپرد، آواز اللہ کے سپرد، تو ہماری اماں جان حضرت ہاجرہ، ان کے الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، انہوں نے اسی وقت کہا اللہ کے سپرد. قالت، کہا رضیت باللہ، میں اللہ پہ راضی ہوں. اگر اللہ کے سپرد کیا ہے نا، اذ اللہ یزینا، اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. زندگی میں اگر کوئی پریشانی تکلیف آ گئی، انسان کیا ہے، اگر کوئی شہید ہو گیا، کوئی ظلم کے ساتھ کیسے، اللہ کا حکم تھا وہ آ گیا. ہم اللہ پہ راضی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا اب آخری عمر میں ابراہیم ہوا، 18 برس تک کا تھا، نبی علیہ السلام کی جولی کے اندر ہی اس کی جان نکل گئی تھی. آپ نے ایسے دیکھا، آنسو نکلے. آپ نے فرمایا تکلیف کے اندر آنسو نکل جائیں کوئی ایسی بات نہیں، چیخنا چلانا اور اپنے آپ کے ساتھ برا شر اپنا کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ فرمایا ابراہیم تیرے جانے سے دل کو تکلیف بڑی ہوئی ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے میرا رب نہ ناراض ہو جائے، میں نہیں کرنی ایسی بات. اس نے ہماری اماں نے حضرت ہاجرہ نے کہا، جب یہ کہا نا اللہ کے، کہا رضیت باللہ اذ اللہ یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میں راضی ہوں اللہ کے اوپر. اگر اللہ جنگلوں میں مجھے رکھ کے راضی ہے تو میں راضی ہوں. اگر ایسی زمین جس میں کوئی چیز کھانے پینے والی نہیں، اللہ راضی ہے، میں راضی ہوں اللہ پہ. پھر ان دونوں ماں اور بیٹے کے لیے جو اللہ پہ راضی ہوتے ہیں، ان کے پانی پلانے کے لیے آسمان سے تمام پتہ نہیں کروڑوں اربوں فرشتوں کا سردار زمین کے آگے یہ زمزم کا کنواں کھودنے لگا ان کو پانی پلانے کے. یہ مقام ان کا کہ ان کو پانی پلانے کے لیے جو مزدوری کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ کون ان کے لیے وہ جو تمام روح الامین مطاع ثم امین، ایسا فرشتہ کہ جس کی بات تمام فرشتے بھی جو ہے آمین کر کے مانتے ہیں، ایسا امانت دار. اور امانت دار ایسا کہ آسمان سے وحی کی امانت وہی لے کے آتا ہے. آج اس بچے اور اس ماں کے لیے یہ اپنے پر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس نے جبرائیل علیہ السلام نے وہ اپنا جناح ہے فم بس، وہ جناح کے ساتھ اپنا وہ پر زمین کے ساتھ مار کے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا. پھر اسے ساری دنیا کے تاجروں کا خود ہو گیا، آہستہ 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 کھانا پینا اللہ نے. اللہ پہ راضی کوئی ہو کے دیکھے تو صحیح، کہیں تو یا اللہ کوئی بات نہیں میں تجھ پہ راضی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ، آج بھی ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، انسان کئی ہر وقت نہ پریشان ہی سوال ہی کرتے رہتے، یار یہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے. اصل میں ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کاش یہ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال جواب کیے، اس نے بہت کبھی یہ کبھی وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے اس کے ساتھ، اتنے سوال وہ کر. اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد آپ چلے گئے، واپس آئے، آپ اللہ کے حکم سے ممبر کے اوپر چڑھے. فرمایا جس نے جو سوال کرنا ہے کرو، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا تھا نا کہ اب ہم آپ کو جوابات بتائیں گے. ایک آدمی نے کہا جی بتائیں جی میرا باپ کون ہے؟ لوگ شک کرتے تھے. آپ فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، ایسے اوپر دیکھ کے فرمایا تم نے جہنم میں جانا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، نہیں کچھ نہیں پوچھنا. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اللہ پہ، اور اللہ پہ راضی ہیں کہ وہ رب ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچتا ہے.
اسلام ہمارے لیے بہترین چیزیں ہدایات ہیں، ہم راضی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، ہمارا کوئی ایسی اللہ کے رسول نہیں، کوئی اپنا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے جنت اور جہنم دونوں میرے سامنے کر دی تھی، پوچھو، جنتی جس نے پوچھنا ہے، جہنمی جس نے، میں دیکھ کے ادھر سے بتا دوں۔ اللہ پہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پہ راضی رہے انسان۔ یہ جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی تھیں آپ کے سامنے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسان، اے ایسی روح جو مطمئن زندگی کے اندر، اطمینان، شکر ہے جو اللہ نے حالات، بھائی شکر، انسان محنت کرے، کوشش کرے، ہمت کرے، اور وہ بھی اللہ کا فضل سے انسان کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر انسان کو ایک مالی کا کیا کام ہے؟ مالی کا کام کیا ہے؟ یہی گوڈنا وغیرہ، پھل اور پھول تو میرے مالک نے لگانے ہیں۔ اللہ پہ انسان کو راضی رہنا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان قرآن مجید کی یہ آیت کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب دنیا سے یہ انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، فرشتے آتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے جو فرشتے آتے ہیں یہ سفید رنگ کے ان کے رنگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑے جو انہوں نے پہنے وہ فرشتے، اور ان کے چہرے چمک رہے سفیدی سے، نور کے ساتھ، نور کے بنے فرشتے۔ میں ان کے ہاتھ میں جنت کے ریشم، سفید رنگ کا ریشم، یہ اس کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں لے کے جس طرح کے تھیلیاں نہیں ہوتی، سمجھ لیں تھیلیاں، یہ آتے ہیں، یہ آ کے مومن کے پاس بیٹھتے ہیں، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو پھر یہی لفظ بولتے ہیں، اخرجی راضیۃ مرضیہ، اور ساری زندگی تو نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ پہ راضی رہے، اٹھو، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے، اس لیے تو ہمیں بھیجا ہے۔ اس الی روح و ریحان، آجو امید ہی امید ہے، خیر ہی خیر ہے، فضل ہی فضل ہے اللہ کی طرف سے، وَرَبٍ، اور ایسے رب نے تجھے دعوت بلایا ہے، غیر غضبان، کہ ساری زندگی جس کے ساتھ تو راضی رہے وہ بھی تیرے ساتھ کبھی غصہ نہیں کرے گا، کہتا ہے لے آؤ اس کی روح کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جب روح نکلتی ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کہ سمجھ لو کسی مشق کے اندر پانی ہے، اس پانی کی مشق کو الٹا کے نیچے سے اس کو کھول دیا جائے، سارا پانی شر شر کر کے وہ نکلا۔ وہ جو اللہ پہ راضی نہیں ہوتا اس کی روح ایسے ہی ہوتی ہے، یہ جس طرح کہ کوئی ململ کا کپڑا ہو اور یہ کانٹوں والی ٹانی ککر وغیرہ کی بڑی لے کے زور سے اس کے اوپر ماری جائے، اور وہ کپڑا تان کے لوگوں نے پکڑا ہو، اس کے کانٹے جب اس کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر اس کو کھینچا جائے تڑ تڑ کر کے، جس طرح کے اس کے ریشے باہر نکلتے ہیں اور وہ پھٹ کے اس کا جوہا جسم کے اندر سے، ایک غیر مومن کی روح اس طریقے سے سارے جسم کے روئیں روئیں سے جسم پھٹ جاتا ہے اندر کا انسان کا، کچھ حال نہیں اس کو۔ جو اللہ کے اوپر مطمئن رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اٹھو چلو تم اللہ کے ساتھ راضی رہے، راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی رہے، اللہ تم سے راضی ہے، اٹھو۔ اور اس کی روح جب نکلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح کے اندر سے کستوری سے بھی بہتر خوشبو آتی، پھیل جاتی ہے۔ اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے کے، اور لگتا ہے کوئی مومن فوت ہوا ہے دنیا میں، اور کیسے پتا چلا؟ اور کہا اس لیے یہ کستوری سے بہتر خوشبو تو صرف مومن کی روح سے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اللہ راضی ہے اس سے، لگتا ہے آج اس کی روح آئی ہے۔ اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جس وقت جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جب مومن چلے جائیں گے انسانوں کے فیصلے ہو جائیں، اور یہ آدمی جو اللہ پہ راضی تھا یہ بھی سب جنت میں جب چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پہ تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے عام طور پہ، کبھی کبھی اللہ پاک خود بھی کلام یا القاء کرتے ہیں کبھی کبھی،
فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات ان جنتیوں کو جو رضامندی کی زندگی گزار کے چلے گئے، اور دنیا میں زندگی تو گزر ہی رو کے بھی تو گزرنی ہے، راضی ہو کے کیوں نہ گزرے؟ اور ساری زندگی رو پٹ کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر کے مخلوق اور اللہ کی نگاہ میں شیطانی روپ گزار کے چلے جانا، اللہ کے یہ کون سی؟ اللہ سے خیر مانگ کے، یا اللہ، پھر اللہ کی مرضی ہے اللہ خیر ہی عطا فرمائے، جو زندگی ہو خوشی کے ساتھ گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے پہ جنتیوں کو پھر دیکھے گا، کہے گا، ان کو یہ کہے گا، الفاظ ہیں، یا اہل الجنہ، او جنتیوں، اوپر سے آواز، ایسے جنتی اوپر دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ایسی آواز مخلوق کی نہیں ہو سکتی، یہ خالق اللہ کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ساری خوش بختی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور خیر عطا نہیں کر سکتا، تیری خیر کی وجہ سے تو جنت میں آئے ہیں، جی اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ قیامت کے دن ان کو کہے گا حل رضی تم، اور جنت میں آ کے اب راضی ہوئے کہ نہیں، اور میرے ساتھ راضی ہو کہ نہیں، دنیا میں راضی رہے تھے نا، جو کچھ میں نے عطا کیا راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا، اے اللہ یہ آواز ہماری قسمت میں بھی کر، ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی کر، ساری دنیا کے جو مومن توحید پرست ہیں اللہ تمام کی قسمت میں یہ آواز کر۔ اللہ پوچھے اور راضی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مومن کہیں گے پھر یا اللہ کیوں راضی نہیں، ہم تو دنیا میں بھی راضی، اب تو جنت میں اتنا کچھ مل گیا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اے اللہ ہم تیرے ساتھ بالکل راضی ہیں۔ اللہ کہے گا ٹھہر جو ابھی ایک اور نعمت دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا بھائی نعمت ہے؟ وہ جنتی آپس میں کہیں گے میں وہ کیا ہو سکتا ہے جو سوچا نہیں تھا وہ کچھ تو مل گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ان کو کہے گا احل علیکم رضوانی، ساری زندگی میرے ساتھ تم راضی رہے ہو نا، آج میں نے تمہیں یہ نعمت دینی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی رہو گے اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں، تم میرے ساتھ ناراض ہی نہیں کبھی ہوئے، شکر ہے خیر ہے الحمدللہ، آج میں نے کہہ دیا ہے فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں بھی کبھی تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ہماری قسمت میں بھی وہ کرے، اس دنیا کی زندگی گزر جانے والی زندگی میں اللہ اپنے ساتھ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔